السلام علیکم ناظرین، MYK نیوز کے ساتھ میں ہوں اقرا عابد۔ ناظرین، زیرو سے ہیرو بننے کا سفر بڑا ہی دلکش نظر آتا ہے، لیکن اس سفر میں پڑنے والے ہاتھوں پہ چھالے اور پاؤں پہ پڑنے والے آبلوں کو کوئی نہیں دیکھتا۔ تو آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، رحیم جر خان سے وہ تعلق رکھتے ہیں، اور ایک دوسرے شہر سے آنا اور لاہور میں آ کے اپنے نام کو ایک برانڈ بنانا، تو کیسے انہوں نے کیا۔ وہ ابھی جو ایپیکس کالج ہے ان کے وہ CEO ہیں، وہ ٹرینر ہیں، اگر موٹیویشنل اسپیکر کہا جائے تو وہ بھی شاید غلط نہیں ہوگا۔ اور آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا شکر کرم۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ رانا عدیل صاحب کون ہے، کہاں سے آئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اقرا آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت بہت شکریہ۔ اور کہاں سے آئے ہیں مطلب آج تو خیر گھر سے ہی آئے ہیں، اور ویسے تعلق جو ہے وہ رحیم خان سے ہے۔ 1996 سے میں لاہور آیا، اور بس 1996 سے 2021 ہو گئے ہیں، تو ابھی لاہور میں ہی ہیں۔ آگے اور کیا کیا پلان ہے، کیا کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، یہ جو سوال آپ نے کیا یہ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ فردر ایکشن پلانز کیا ہیں یا آپ کے فیوچر پلانز کیا ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جس نیت سے آپ نے اور جس پیشن کے ساتھ آپ نے اپنے کام کا آغاز کیا ہوتا ہے، اگر آپ اپنی اس نیت پر قائم رہیں اور آپ اپنے اس پیشن کو زندہ رکھیں، تو پھر آپ اپنی زندگی میں جتنا بھی اچیو کریں اس اچیومنٹ پہ آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کی نیت کا اخلاص رہے، امپورٹنٹ یہ ہے آپ کی ڈائریکشن ٹھیک رہے۔ تو فیوچر پلانز کے اندر جو سب سے اہم بات اور جو جس کو میں سب سے امپورٹنٹ بات سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ ہم نے جس شوق سے، جس نیت سے ہم نے ایجوکیشن کی اس فیلڈ کے اندر قدم رکھا، اللہ پاک اس شوق کو، اس نیت کو، اس ڈائریکشن کو قائم دائم رکھیں، اور اس نیت کے رہتے ہوئے، اس شوق کے رہتے ہوئے اللہ رب العزت کی ذات جتنا بھی سکسیسفلی ہمارے اس ادارے کو پینیٹریٹ کرنے میں ہمیں مدد کریں گے، اس پہ اللہ کا شکر ہے۔ انشاءاللہ سر، مجھے یہ بتائیں کہ ٹیچنگ سے آپ نے سٹارٹ کیا، تقریباً 20-21 سال کا ایکسپیرینس ہو گیا ہوا ہے آپ کو ٹیچنگ کا، تو کیا بچپن سے شوق تھا پڑھانے کا یا ویسے ہی بائی چانس ہو گیا یا پری پلان تھا، کیا تھا یہ؟ بچپن سے تو بالکل نہیں تھا۔ پھر کب سے ہوا؟ کیونکہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر جو ہے نا بہت کم ٹیچرز لائف میں ایسے ملتے ہیں جو ہمارے لیے انسپریشن بنتے ہیں۔ بہت کم ٹیچر ایسے ملتے ہیں جن کی جب ہم کلاس میں جاتے ہیں تو وہ 40 منٹ کی یا 45 منٹ یا 1.5 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، تو وہ وقت گزرنے کا اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ موسٹلی ٹیچرز جن سے ہم پڑھتے ہوتے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ یہ کب ان کا لیکچر ختم ہوگا اور کب چھٹی ہوگی، اور اس لیکچر کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں بیل کے ہونے کا زیادہ انتظار ہوتا تھا۔ تو انٹرمیڈیٹ تک تو بالکل کبھی بھی ایسا نہ کبھی ذہن میں آیا، نہ ہی کبھی اس سے ملتی جلتی کوئی ایکٹیویٹی کی تھی۔ ہاں، جب میں انٹرمیڈیٹ میں تھا تو انٹرمیڈیٹ کے اندر کیا ہوا کہ جب ہم پڑھتے تھے تو ہم کمبائنڈ اسٹڈی کرتے تھے۔ میں نے ICOM کیا، اس میں اکاؤنٹنگ یا بزنس میتھ یا اس قسم کے اسٹیٹسٹکس، اس قسم کے جب آپ سبجیکٹ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ پریفر کر رہے ہوتے کہ آپ کمبائنڈ اسٹڈی کے اندر پڑھیں۔ اس کمبائنڈ اسٹڈی کے اندر یہ ضرور ہوتا تھا کہ جب ہم بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے تھے تو پہلے اگر میں دوستوں سے اس کو سمجھتا تھا، سیکھتا تھا، تو پھر میں ان کو وہ بیان کرنا شروع کر دیتا تھا، میں ان کو بتانا شروع کر دیتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا پڑھانے کا؟ دیکھیں آپ، میں ایک بات یہاں پہ آپ کے توسط سے ضرور کہنا چاہوں گا آپ کے سننے والوں کو، خاص طور پہ یوتھ کو، کہ بہت زیادہ اپنے آپ کو فرام ڈے ون سے بہت زیادہ اپنے آپ کو کمپوز نہ کریں کہ میں نے لائف میں یہی کرنا ہے۔ آپ کو جو بھی کرنے کا موقع مل رہا ہے نا، پہلے اس کو بہترین طریقے سے کریں، اخلاص نیت کے ساتھ کریں، اور آپ کے اندر یہ شوق، یہ جذبہ ہو کہ میں نے اس کو بیسٹ وے میں کرنا ہے، اور ایسا کرنا ہے کہ جس میں میری ذات کو تو فائدہ ہو ہی ہو، میرے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی فائدہ ہو۔ جب آپ اس نیت اور اس اخلاص کے ساتھ چلتے ہیں، یقین کیجئے اللہ کی ذات آپ کے راستے آسان کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات آپ کے سراؤنڈنگ کو آپ کی خواہش کے ساتھ ساتھ چلانے میں، اس کو تابع کرنے میں آپ کو مدد کر رہی ہوتی ہے۔ تو پہلا ایکسپیرینس تو وہ ہوا۔ پھر جب لاہور آئے تو لاہور میں آ کے پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا، پڑھتے تھے، فری ٹائم ہوتا تھا، تو سوچا کہ ابھی فری ٹائم ہے تو ہوم ٹیوشنز پڑھا لیتے ہیں، تو کچھ ہوم ٹیوشنز پڑھانا شروع کر دیں، پھر ایک اکیڈمی کے ساتھ جڑ گئے۔ تو خیر وہ پتہ ہی نہیں چلا، تو اللہ پاک نے جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے جو کام لینا تھا تھوڑا بہت، وہ نامحسوس طریقے سے اس ذات نے مجھے اس کام کے قریب کرتے 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 تو پھر آج الحمدللہ 21 سال ہو گئے ہیں پڑھنے پڑھانے کے معاملات سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور بہت باقی ہیں۔
سر جس طرح کہتے ہیں کہ اداکار ہر کوئی بننا چاہتا ہے لیکن کوئی بن نہیں پاتا, ہر کوئی اداکار نہیں ہوتا, تو آپ کو کیا لگتا ہے جو ایک بہترین استاد ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے, لیکن اس کو کیسا ہونا چاہیے, اور آج کے استاد میں اور جو اگر تھوڑے مطلب پہلے کی بات کی جائے, آج سے 20 سال پہلے کی بات کی جائے, تو آج کے استاد میں اور اس استاد میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں, استاد کو تو سب سے پہلے ایک بہترین انسان ہونے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ جو بہترین انسان کی ڈیفینیشن ہے, اگر ہم اس ڈیفینیشن کو فرسٹ لیول پہ اچیو کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہی ہم ایک بہترین استاد بن کے سامنے آ سکتے ہیں. استاد بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ استاد وہ رہبر ہوتا ہے, استاد وہ آپ کا ایک پارٹ ہوتا ہے امپورٹنٹ ترین لائف کا, جو آپ کو پریپیئر کر سکتا ہے آنے والے چیلنجز سے. زندگی کے آنے والے دنوں میں جو آپ کو دھوپ چھاؤں, طوفان, پریشانیاں, جو مسائل, بارش, جو سب کچھ اس کو زندگی میں اس اسٹوڈنٹ کو آنے والی زندگی میں فیس ہو سکتا ہے, اس کے بارے میں وہ اپنے بچوں کو گائیڈ لائن جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. اور ایک بہترین استاد جو ہے وہ اگر سب سے پہلے بہترین انسان بننے کی کوشش کرتا ہے, اور اگر میں ون ورڈ کہوں کہ ایک بہترین استاد کون ہے, بہترین استاد وہ ہے جو اس نیت سے کلاس میں جاتا ہے کہ اسی وقت میں اگر کسی اور ادارے کے اندر میرا بھائی, بہن, بیٹا, بیٹی بیٹھے ہوں گے, اس کو پڑھانے والا استاد کیسا ہونا چاہیے, تو مجھے اس جیسا استاد بن کے اس کلاس میں اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا. باقی تو دیر آر ملٹیپل تھنگس جو ایک اچھے استاد کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہیں. سر ٹیچنگ سے آپ نے اسٹارٹ کیا, تو ابھی آپ سی ای او ہیں ایپیکس گروپس آف کالج کے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو باقی آپ نے وہ مطلب جہاں جہاں پہ آپ نے ٹیچنگ کی, جہاں جہاں پہ آپ کا ایکسپیرینس تھا, تو ان کالجز میں اور آپ کا جو ایپیکس کالج ہے اس میں ان میں کیا ڈفرینس ہے؟ لیکن اگر میں ایڈمیشن لینا چاہوں تو مجھے کیا چیز ہے کہ میں کہوں کہ ایپیکس میرے لیے صحیح ہے؟ سب سے بڑا ڈفرینس تو میں اور میری ٹیم ہے. آپ کے علاوہ کہ ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس ادارے سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. دیکھیں, ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ جو ہے نا, اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. ایجوکیشن ہی وہ واحد راستہ ہے جو انقلاب لا سکتا ہے. نعرہ سننے کو بہت ملتا ہے کہ تبدیلی تبدیلی. آج بھی آپ یہ میری بات نوٹ کر لیجیے کہ جب بھی اس ملک میں تبدیلی آئے گی وہ تعلیمی اداروں سے آئے گی, وہ ان اسٹوڈنٹ سے آئے گی جو یونیورسٹیز اور جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے پڑھ کر پریکٹیکل لائف کے اندر آئیں گے. جہاں تک ایپیکس گروپ آف کالجز کی بات ہے, مجھے آج بھی 2 واقعات, جب ہم آج سے 2.5 سال پہلے اس کو انیشیٹ کرنے جا رہے تھے, تو 2 واقعات آج بھی مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہیں. ایک واقعہ مجھے یہ یاد ہے کہ ہم سب اپنی جو ہماری کور ٹیم ہے, ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ہم یہ بات ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم کیسے مختلف ہوں گے دوسرے اداروں سے, اور ہم کیسے ہم اپنے لیے جگہ بنائیں گے اتنے سارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے اندر. تو ہم نے اس پہ کافی برین اسٹارمنگ کی, اور پھر اس برین اسٹارمنگ کے بعد جو ہم نے اپنی جو ڈائریکشن سیٹ کی وہ یہ ہم نے سیٹ کی کہ ہم نے یہ یقین اپنے اندر پیدا کیا کہ اس کائنات کے اندر کوئی بھی انسان بے معنی نہیں ہے. ہر انسان ایسے ہی ہے جیسے ایک بیج کی مانند ہے, اور بیج تب کامیابی کے ساتھ پھل پھول سکتا ہے اگر اس کو نرچرنگ انوائرمنٹ ملے گا. تو تعلیمی ادارے کا کام ہے نرچرنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا. تو ایپیکس گروپ آف کالجز فوکس کیے ہوئے ہے کہ ہم ایک نرچرنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کریں. اور یہ جتنے بھی ہمیں انسان نظر آتے ہیں, اگر ہم کسی جنگل میں جائیں, اس جنگل میں انواع اقسام کے درخت ہوتے ہیں, انواع اقسام کے پودے ہوتے ہیں, وہ سارے ایک سے نہیں ہوتے, وہ سب مختلف ہوتے ہیں. تو انسان بھی اسی طرح سے, ہم سب کو آم کی درخت کی طرح نہیں بنا سکتے, ہم سب کو کیکر کے درخت کی طرح سے نہیں بنا سکتے. کسی نے سیب کی طرح پھل دینا ہے, کسی نے آم کی طرح پھل دینا ہے, کسی نے کیلے کا درخت بننا ہے, کسی نے کچھ بننا ہے, کسی نے ڈاکٹر, انجینئر, بینکر, وکیل, کوئی اینکر پرسن. تو ہم جب تک اس تعلیمی ادارہ جب تک یہ نہیں سوچے گا کہ ان میں سے کوئی بھی بیکار نہیں ہے, کوئی اچھا سائنٹسٹ بن سکتا ہے, کوئی اچھا شاعر بن سکتا ہے, کوئی اچھا سنگر بن سکتا ہے. تو تعلیمی ادارے کا کام اور ایپیکس گروپ آف کالجز کا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم نرچرنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کریں. تو ایک تو یہ بڑا امپورٹنٹ تھا. دوسرا کہ ہم اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کریں گے. مطلب یہ تو ہو گیا کہ ٹھیک ہے ہم نرچرنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کریں, تو پھر دوسرا جو لیول تھا وہ ایگزیکیوشن تھا. اس پہ بھی بہت ہم نے برین اسٹارمنگ کیا. تو ہمیں ایک بات سمجھ آئی کہ ہمیں اپنے بچوں کو لائف لرننگ پروگرام پرووائڈ کرنا ہے. اس لائف لرننگ پروگرام کے تحت کلبز ہم نے بنائے. اس لائف لرننگ پروگرام کے تحت ہم نے اپنے جیسے بھی ریسنٹلی ہم نے ایک ٹیڈ ایکس ٹاک ارینج کی لاہور میں, جس میں سلیم غوری صاحب کو بلایا ہم نے, جو نیٹ سول کے سی ای او ہیں. ہم نے چیئرمین اسٹائلو گروپ کو بلایا. ہم نے لاہور چیمبر آف کامرس کی جو وومن پریزیڈنٹ ہیں ان کو ہم نے بلایا.
افتخار احمد حفیظ صاحب کو بلایا اور اپنے پورے گروپ سے ہم نے کلاس کوآرڈینیٹرز کو اکٹھا کیا اور ٹیڈ ایکس ٹاک ارینج کروایا. کہ وہ اس بات کا ایگزیکیوشن تھا کہ جس لائف لرننگ پروگرام کو ہم اپنے ذہن میں رکھ کے ہم لے کر آئے ہیں, کیونکہ جس راستے پہ میں جا رہا ہوں اگر اس راستے سے آلریڈی کچھ لوگ گزر چکے ہوئے ہیں تو اگر میں ان کی گائیڈ لائن لے لوں گا تو مجھے اس راستے پہ چلنا آسان ہو جائے گا. تو یہ دو وہ بیسک ڈفرینسز ہیں. ہاں اوبیسلی ہمارا جو کور ہے وہ تو پڑھانا ہے, اچھے نمبر دلانا ہے, اکیڈیمکلی بچے اسٹرانگ ہوں, لیکن اگر ہم ان بچوں کو روزانہ کی بنیاد پہ ہر لمحے میں جو ہونے والا امتحان ہے, ایک امتحان ہے جو آپ سال میں ایک مرتبہ دیتے ہیں, ایک امتحان ہے جو آپ ہر لمحے دیتے ہیں, اپنی فیملی میں ہوتے ہوئے, سڑک پہ ہوتے ہوئے, اپنے انسٹیٹیوٹ پہ ہوتے ہوئے, اپنے ورک پلیس پہ ہوتے ہوئے, ہر جگہ ہوتے ہوئے. اگر ہم نے اپنے بچوں کو صرف سال کے ایک ایگزام کے لیے تیار کیا اور اس کو ہم نے روزانہ ہر لمحے دینے والے ایگزام کے لیے تیار نہ کیا تو وہ آنے والی بہترین فوج ہم تیار نہیں کر پائیں گے. تو اپیکس گروپ آف کالجز اس بات پہ فوکس کیے ہوئے ہے کہ نہ صرف وہ اینول ایگزام کے لیے, سیمسٹر ایگزام کے لیے بہترین طریقے سے پریپیئر ہو, بلکہ اس کو جو لائف میں ہر لمحے میں ایگزام فیس کرنا ہے اس پہ اس بچے کو ہم بہتر طریقے سے پریپیئر کر سکیں. بالکل صحیح سر. مجھے یہ بتائیں کہ انویسٹمنٹ ہم سب کے پاس ہے, ہر کوئی اسکول بنانا چاہ رہا ہے, کالج بنانا چاہ رہا ہے, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو صرف اس فیلڈ سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں, ان کا ویژن کچھ اور نہیں ہے. لائک جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ہم وہ ایک پلیٹ فارم دیتے ہیں کہ صرف وہ ایک ایگزام نہیں, باقی کی جو لائف کی ایگزامس ہیں ان میں بھی پورا اتر سکے. لیکن جو باقی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس فیلڈ میں آنا صرف پیسے کمانے کے لیے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو پرائیویٹ اسکول ہیں, یونیفارم ادھر سے لے لو, بکس ادھر سے لے لو, یہ لے مطلب کر لو, جب پڑھائی کی باری آتی ہے تو وہ آپ ٹیوشن کروا لیں بچوں کو. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جہاں تک تو یونیفارم کی بات ہے تو یونیفارم کا تو مطلب ہی ہے کہ یونیفارمٹی ہونی چاہیے. ادارہ خود کیوں کہتا ہے کہ یہاں سے یونیفارم لے لیں؟ کیونکہ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کو اوپن چھوڑ دیا تو ایک کلاس میں اگر 50 بچے بیٹھے ہوں گے نا تو ان 50 نے مختلف رنگ کی پتلونیں پہنی ہوں گی اور مختلف رنگوں کی انہوں نے شرٹیں پہنی ہوں گی اور وہ ایک کلاس ہی یونیفارم نہیں لگے گی. ایک تو یہ اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے تعلیمی ادارہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے بتائے ہوئے کسی جو وینڈر ہیں ان سے لیجئے یا اپنی بک شاپ سے لیجئے تاکہ یونیفارم بھی تو کم از کم یونیفارم دکھے. پہلی بات. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تعلیمی ادارہ بنانا چاہتے ہیں اور بہت سارے لوگ اسکول بناتے ہیں, کالج بناتے ہیں, بہت زیادہ سکسیزفل نہیں ہوتے. یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو میں اگر یہ کہوں کہ آپ نے ایک موبائل بنانے کی جو کمپنی ہے یا ایک فیکٹری جو ہے وہ آپ نے لگانی ہے تو آپ کا پروڈکٹ کیا ہے؟ پروڈکٹ آپ کا موبائل ہے. آپ کا ہر وقت دھیان جو ہے نا وہ سب سے پہلے اس موبائل کو بنانے کے حوالے سے ہوگا. اگلے لیول پہ آپ بات کریں گے اس کو بیچنے کی تو سب سے زیادہ زور آپ کا جو لگے گا وہ پروڈکٹ بنانے پہ لگے گا. جو لوگ اس فیلڈ کے اندر انویسٹ کرتے ہیں وہ پیسے تو بنانا چاہتے ہیں لیکن پیسے بنانے سے پہلے پروڈکٹ بنانے کا زور لگانے کو تیار نہیں ہے. پروڈکٹ کون بنائے گا؟ پروڈکٹ ٹیچر بنائے گا. پروڈکٹ کون بنائے گا؟ انفراسٹرکچر بنائے گا. پروڈکٹ کون بنائے گا؟ آپ کی آئیڈیالوجی بنائے گی, آپ کا ویژن بنائے گا, آپ کی سوچ بنائے گی. آپ اگر پروڈکٹ پر ہی انویسٹ نہیں کر رہے, آپ بچے پہ انویسٹ نہیں کر رہے, آپ ٹیچر پہ انویسٹ نہیں کر رہے, آپ انفراسٹرکچر پہ انویسٹ نہیں کر رہے تو پھر آپ پیسے بھی کیسے بنا سکتے ہیں؟ اگر آپ کے موبائل میں جان ہی نہیں ہے تو کیوں کوئی آپ کا موبائل خریدے گا یا آپ کا بنایا ہوا پروڈکٹ خریدے گا؟ تو ہماری اس سروس انڈسٹری کے اندر جو لوگ بھی انویسٹمنٹ لے کے آتے ہیں اور آ کے کوئی فرینچائز لے لیتے ہیں یا کوئی اسکول کھولتے ہیں یا کوئی کالج کھولتے ہیں, وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یہ 4, 6, 8 کمرے بنا لیے, اب سستے ٹیچر لے آئیں آپ. اب اگر ایک اسکول کے اندر 8,000 روپیہ لے کر اگر ایک فیمیل ٹیچر پڑھا رہی ہے تو وہ کیا پڑھائے گی؟ یا ایک میل ٹیچر 10,000 روپے سیلری لے کر اگر بچوں کو پڑھانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ کیا پڑھائے گا؟ وہ کیا موٹیویٹ کرے گا؟ جو ایک استاد جو خود اپنے اخراجات کی وجہ سے پریشان ہے, اپنے گھر کے معاملات کی وجہ سے پریشان ہے, گھر سے پریشانی لے کر آ کے وہ اسٹیج پہ کھڑا ہو گیا تو وہ کیسے ان کو بچوں کو موٹیویٹ کرے گا؟ بالکل صحیح. ہمارے سننے والوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اور پیغام ایسا ہونا چاہیے جو آپ نے پہلے کبھی بھی کسی بھی سیشن میں آپ نے نہ بتایا ہو, کچھ خاص ہو ہمارے MYK کے لیے. مجھے آپ پہلے کہتی کہ میں تیار کر کے رکھوں کوئی ایسا پیغام جو آج سے پہلے میں نے کسی کو نہ دیا ہو. بات یہ ہے کہ جو ہم نے جتنی بھی ڈسکشن کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصل میں تو ایک پیغام ہی تھا. ہاں جیسے آج آپ نے ایک سوال کیا استاد کو لے کے, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک استاد کیا, ہمیں اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا. اس کو سب سے پہلے ہمیں اس کی 100% ایکسیپٹنس اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ میرے اللہ نے مجھے اس دنیا میں اپنا نائب بنا کے بھیجا.
نائب کون ہوتا ہے؟ نائب اس مالک کی کچھ ریفلیکشنز لے کر اس دنیا میں آتا ہے. ہم میں سے کوئی بھی کمزور نہیں ہے, ہم میں سے کوئی بھی بیکار نہیں ہے. جو لوگ خاص طور پہ یوتھ آج مجھے دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ بیچارے بڑے ہوپ لیس ہوئے ہیں, وہ ان کو لگتا ہے سفارش نہیں ہے تو کچھ نہیں ہوگا, ان کو لگتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو کچھ نہیں ہوگا. یقین کیجیے ایسا کچھ نہیں ہے. اپنے اللہ پہ اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں پہ یقین رکھیے, اور یقین رکھ کے بالکل مت انتظار کیجیے کہ رات کو آپ سوئیں گے اور صبح آپ کامیاب ہو جائیں گے. کامیابی کے زینے ہیں, جو زینے آپ کو چڑھنے پڑیں گے, اس کی سٹیئرز ہیں. کامیابی ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گی. تو کسی بھی میریکل کا انتظار مت کیجیے. جو آپ کے پاس ہے, جو اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے, اس میں اپنا 100% انوالو کر کے ایگزیکیوٹ کیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے. کامیابی ضرور ملے گی, اور کامیابی کا مطلب ہے سکسیس از ایکول ٹو پیس. اگر آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے تو پھر کوئی بھی کامیابی آپ کے کسی بھی کام کی نہیں ہے. جہاں پہ آپ کو خوشی ملتی ہے, جہاں پہ آپ کو سکون ملتا ہے, وہاں پہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کے ساتھ جو 100% اپنی ایفرٹ ہے وہ ایڈ کیجیے, اللہ سے دعا کیجیے, آپ کو سکون بھی ملے گا اور الٹیمیٹلی کامیابی بھی ملے گی. انشاءاللہ ضرور ملے گی. سر کویشچنس بہت سارے ہیں لیکن ٹائم بہت شارٹ ہے, تو ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ. MYK نیوز کو فی الحال اور مجھے اقرا عابد اور ہمارے کیمرہ مین کو اجازت دیجیے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا, اور رانا عدیل صاحب سے بھی اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہے یا کوئی کویشچنس ہیں ان کے, تو آپ بھی کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا. ہم پھر ان کو تھوڑی سی تکلیف دیں گے اور ہم دوبارہ ایپیکس گروپس آف کالج میں آئیں گے. اور ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے, خوش رہیے. اللہ حافظ.